الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. چلیے اسباغ وضو کے بارے میں دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اسباغ کے 3 درجے ہیں، کوئی جگہ خالی نہ رہے، دوسرے آداب کی رعایت کرے، تیسرے ملے بھی ساتھ. دوسرا قول یہ ہے کہ اسباغ کے معنی ہے کہ 3 دفعہ سب اعضاء کو دھوئے. چلیے چلیے جی ہاں، آپ نکلے عرفات سے یہاں تک کہ ایک گھاٹی میں آئے، پیشاب فرمایا، وضو فرمایا. وضو پورا نہیں کیا، ذرا مختصر کیا. میں نے عرض کیا نماز، فرمایا نماز آگے پڑھیں گے. پھر سوار ہوئے، مزدلفہ تشریف لائے، اترے، وضو کیا، اب وضو پورا کیا. پھر نماز قائم کی گئی، مغرب کی پڑھی. پھر ہر ایک نے اپنا اپنا اونٹ بٹھا لیا. پھر اقامت کہی گئی عشاء کی، عشاء کی نماز پڑھ لی. چلیے ہاں، یعنی لوٹا ہو تو ایک چلو میں پانی لے لے، دوسرا ساتھ ملا لے. دونوں کا بھرنا ضروری نہیں ہے، نہر میں ہو یا تالاب میں ہو، پھر دونوں بھر لے. چلیے جی ہاں، وضو کیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ دھویا، چلو لیا پانی کا، کلی کی، استنشاق کیا، پھر چلو لیا پانی کا. تو اس کو ایسے کیا، یعنی ہاتھ دوسرا ملایا، اس سے چہرہ دھو لیا. پھر دوسری دفعہ لیا تو اس سے دائیں ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ، پھر سر کا مسا. پھر چلو لیا تو پاؤں پر ڈالا، دھو لیا. پھر لیا چلو تو اس سے دوسرا پاؤں دھو لیا. ایسے ہی دیکھا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے. چلیے جی ہاں، وضو کے وقت تسمیہ ان کی شرطوں پر نہیں تھی حدیث، وہ نہیں لائے. جماع کے وقت بسم اللہ لے آئے. تو جب جماع میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے جو ذکر سے دور ہے تو وضو میں بطریقہ اولا پڑھی جائے گی. باقی درجہ نہیں بیان کیا کہ مستحب ہے یا واجب ہے، یہ ناظر پر چھوڑ دیا. چلیے جی ہاں، بچے کو شیطان نقصان نہیں پہنچائے گا. چلیے داخل ہونے کی دعا ذکر کر دی، نکلنے کی نہیں ذکر کی کیونکہ وہ ان کی شرطوں پر نہیں تھی. چلیے
چلیے ہاں ارادہ کیا مراد ہے؟ داخل ہونے کے بعد نہیں پڑھتے تھے، ارادہ داخل ہونے کا فرماتے، اس وقت دعا پڑھتے تھے۔ چلیے ہاں پاس رکھے تاکہ جلدی ہی وضو کر لے۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی نکل آیا کہ عالم کی خدمت کرنا اچھا ہے۔ چلیے آپ نے دعا فرما دی۔ چلیے جی ہاں، اب طہارت حقیقیہ آ گئی، بول و براز، اور اگر آبادی میں ہو تو پھر منہ کر لینا جائز ہے، ان کی یہی رائے ہے۔ چلیے چلیے ہاں، دو اینٹوں پر بیٹھے تو اچھا ہے تاکہ پاکی رہے۔ چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ جب بیٹھو قضاء حاجت پر تو قبلے کی طرف منہ نہ کرو، نہ بیت المقدس کی طرف کرو، لیکن عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں چڑھا ایک دن چھت پر، دیکھا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 اینٹوں پر ہیں، تو باپ کا مقصد حاصل ہو گیا، 2 اینٹوں پر تھے آپ، قبلے کی طرف منہ تھا۔ آگے جو لعلک من الذین یصلون ہے، یہ حضرت ابن عمر فرما رہے ہیں حضرت واسع کو، اپنے شاگرد کو، کہ تم یہ مسئلہ بیان کرنے سے پہلے دیکھا تھا ان کو، وہ نماز پڑھ رہے تھے عورتوں کی طرح زمین سے چمٹ کر، اس لیے فرمایا کہ تم تو عورتوں کی طرح پڑھتے ہو۔ لعلک من الذین یصلون علی اوراقہم، اپنے اوراق پر بیٹھ کر، یعنی بائیں طرف کو بیٹھ کر، پاؤں دائیں طرف نکال کر، عورتوں کی طرح تم تو سجدے کرتے ہو۔ انہوں نے کہا لا ادری، یعنی واللہ عالم کے درجے میں، شاید میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ امام مالک نے بھی تائید کی کہ ہاں وہ عورتوں کی طرح پڑھ رہے تھے، اس لیے ان کو منع فرمایا۔ چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں، عورتوں کا نکلنا کھلی جگہ کی طرف، جب بیت الخلاء گھروں میں نہیں بنی تھیں تو عورتیں باہر نکل جاتی تھیں، اس کا ذکر ہے۔ چلیے جی ہاں، عورتیں نکلا کرتی تھیں جب بول و براز کے لیے جاتی، منا سے کھلی جگہ کی طرف، اسی کے معنی ہے جگہ جو کھلی تھی، افیہ میں نے کھلی۔
حضرت عمر عرض کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو پردہ دیجیے، آپ پردہ نہیں کراتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت سودا نکلی جو زوجہ محترمہ تھیں، عشاء کے وقت لمبے قد کی تھی، تو دور سے کہہ دیا حضرت عمر فاروق نے، ہم نے آپ کو پہچان لیا اے سودا۔ یہ اس لیے کہا کہ تاکہ وہ گھر جا کر ذکر کریں، آیت حجاب کی نازل ہو جائے۔ چنانچہ آیت حجاب کی نازل ہو گئی۔ کتاب و تفسیر میں یہ روایت آتی ہے، اس میں یہ ہے کہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی، پھر حضرت سودا نکلی تھی، ان کو پکارا تھا کہ ہم نے جان لیا اے سودا۔ اور یہاں ہے کہ فانزلہ کہ بعد میں نازل ہوئی آیت۔ اس کی ایک توجہ یہ ہے کہ آیت حجاب 2 دفعہ نازل ہوئی۔ پہلے حجاب ہوا چہروں کا، کیا جن دوسرے مردوں سے چہرہ عورتیں چھپائیں۔ حضرت عمر فاروق عرض کرتے تھے آپ باہر نکلنے سے بھی روک دیں، وہ بھی روکا نہیں تھا۔ تو پھر یہ واقعہ سودا کا پیش آیا، آواز دے دیا سودا تو قد عرفناک، تو پھر آیت دوسری نازل ہوئی، اس میں تھا کہ باہر نکلنے سے بھی منع کریں، بلا ضرورت عورتیں باہر بھی نہ نکلیں۔ تو آیت حجاب 2 دفعہ نازل ہوئی، ایک دفعہ چہرے چھپاؤ غیر مردوں سے، اور دوسری دفعہ کہ بلا ضرورت باہر بھی گھر سے نہ نکلو، اس لیے کوئی حرج نہیں۔ پہلے نازل ہوئی آیت جیسے کتاب تفسیر میں ہے، وہ تھی چہرہ چھپانے والی آیت۔ بعد میں نازل ہوئی وہ تھی گھر سے بلا ضرورت باہر نہ نکلو، یہ بھی آیت نازل ہوئی۔ اس لیے ایک آیت پہلے ایک پیچھے، درمیان میں حضرت سودا والا واقعہ۔ دوسری توجہ بعضوں نے یہ بھی کی ہے کہ انزل اللہ آیت الحجاب، یہ پہلے ہے روایت میں، راوی نے پیچھے ذکر کر دیا، جیسے کتاب و تفسیر میں ہے کہ آیت حجاب کی نازل ہو چکی تھی، پھر حضرت سودا والا واقعہ پیش آیا۔ یہاں بھی ایسا ہی تھا اس روایت میں، لیکن راوی سے غلطی ہوئی ہے، اس نے فانزل الحجابہ یہ بعد میں کہہ دیا، حالانکہ یہ پہلے ہے، حضرت سودا کے واقعے سے پہلے ہے۔ یہ 2 توجہ ہیں۔ باقی آیت حجاب یہ جنس ہے، اس میں 3 آیتیں مراد ہیں، 3 آیتیں حجاب کی نازل ہوئی۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کو لٹکا کے رکھیں چہروں پر۔ دوسرے فاسألوہن من وراء حجاب، ازواج مطہرات سے بات کرنی ہو تو پردے سے پیچھے کرو، یہ دوسری۔ تیسری ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، یہ 3 آیتیں ہیں حجاب کی، یہ تینوں داخل ہیں آیت حجاب کے لفظ میں۔ آیت حجاب جنس ہے، اس میں 3 آیتیں داخل ہیں۔ چلیے جی ہاں اجازت دے دی کہ نکلیں اپنی حاجت میں۔ بعد میں اس سے بھی منع کر دیا گیا کہ گھر میں بیت الخلائیں بناؤ، قضاء حاجت گھر ہی میں کرو۔ چلیے ہاں، تبرز بول و براز گھروں میں عورتوں نے کرنا شروع کر دیا، جبکہ بیت الخلائیں گھروں میں بن گئیں۔ چلیے میں چڑھا تھا چھت پر اپنی بہن حفصہ کے گھر میں بازی حاجت کے لیے،
تو میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قضائے حاجت فرما رہے ہیں اور قبلے کی طرف پشت ہے، شام کی طرف منہ ہے، مسئلہ اختلافی گزر چکا ہے۔ ابو داود میں چلیے۔ وہی روایت، چلیے۔ ہاں، بعض کہتے ہیں کہ پانی سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، وہ تو کھانے پینے کی چیز ہے، اس کو استنجے میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کا رد ہے کہ نہیں، ثابت ہے، پانی سے استنجا کرنا ثابت ہے۔ ابن حبیب مالکی بھی اسی کے قائل ہیں کہ پانی سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، لیکن یہ اسی پر معمول ہے کہ ان کو یہ روایت پہنچی نہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا بالماء فرمایا تھا۔ چلیے۔ جی ہاں، جب نکلتے تھے آپ حاجت کے لیے تو میں اور کوئی بچہ اور بھی ایک لوٹا لے آتا تھا، اداوا، چھوٹا برتن لوٹے کی طرح پانی کا، یعنی یستنجی بھی، اس سے آپ استنجا کرتے تھے پانی کے ساتھ۔ چلیے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ من حمل معه الماء لطهوره، جس کے ساتھ پانی لے جایا جائے طہارت کے لیے، استنجے کے لیے۔ معلوم ہے کہ استنجا جلدی کر لینا چاہیے، پانی ساتھ ہی کوئی لے آئے تاکہ استنجا جلدی کر لیا جائے، اور ساتھ یہ بھی اشارہ کرنا مقصود ہے کہ کسی خادم سے یہ خدمت لے لینا کہ چلو بھی تم پانی میرے ساتھ لے آؤ، جائز ہے۔ تیسری بات یہ بھی نکلی کہ استاد کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ وہ دعا دے۔ چلیے۔ کیا تمہارے اندر نہیں ہے صاحب نالین عبداللہ بن مسعود؟ وہ جوتا دیا کرتے تھے، پانی دیا کرتے تھے، ضرورت کے موقع میں تکیہ رکھا کرتے تھے، پیش کیا کرتے تھے کہ اب اس پر سر رکھ لیں۔ چلیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے نکلتے تھے تو میں اور ایک لڑکا لے جاتا تھا اداوہ، چھوٹا برتن چمڑے کا یا لوٹے کی طرح پانی کا لے جاتے تھے تاکہ آپ جلدی استنجا کر سکیں۔ چلیے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی من باب حمل العنزۃ مع الماء فی الاستنجاء، پانی بھی لے جائیں اور عنزہ، نیزہ، عنزہ کہتے چھوٹے نیزے کو، چھوٹا نیزہ بھی ساتھ لے جائیں۔ چھوٹا نیزہ لے جانے میں کئی فائدے تھے۔ ایک فائدہ تو یہ تھا کہ بعض دفعہ زمین سخت ہوتی تھی تو نیزے سے اس کو نرم کر لیتے تھے تاکہ پیشاب کے چھینٹے نہ پڑیں۔ ٹھیک، سخت زمین کو نرم کرنا، اس مقصد کے لیے ساتھ آپ لے جاتے تھے نیزہ۔ دوسرا مقصد یہ تھا
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور نکل جاتے تھے اور جہاں بول و براز کرنا ہوتا تھا اس سے کچھ فاصلے پر نیزہ گاڑ دیتے تھے. یہ علامت ہوتی تھی کہ یہاں سے آگے کوئی نہ آئے، اس نیزے سے آگے کوئی نہ آئے تاکہ بے پردگی نہ ہو. تو یہ بطور علامت کے بھی نیزہ گاڑنا ہوتا تھا کہ نیزے کو دیکھ کر صحابہ پیچھے رہ جاتے تھے کہ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی بول و براز فرما رہے ہیں، اس لیے ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے. دو فائدے ہو گئے. تیسرا فائدہ یہ بھی تھا نیزے کا کہ آپ بول و براز کر کے وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے تحیت الوضو کی. تو نیزے کو آگے آپ گاڑ لیتے بطور سترے کے. نیزے کو سترا بنانا مقصود ہوتا تھا. اس مقصد کے لیے آپ نیزہ ساتھ لے جاتے تھے. 3. چوتھی مصلحت یہ بھی تھی کوئی سانپ بچھو وغیرہ نکل آئے تو نیزے سے اس کا کام تمام کر دیا جائے. نیزے سے اس سانپ اور بچھو کو مار دیا جائے. تو چھوٹے جانوروں کو سانپ بچھو کو مارنے کے لیے نیزہ آپ ساتھ لے جاتے تھے تاکہ وہ شرارت نہ کر سکے. اور 5واں مقصد یہ تھا کوئی دشمن آ جائے، کوئی سوچے کہ چلو جی آپ اکیلے ہیں آپ پر حملہ کر دیں، تو اس کی حفاظت کے لیے کہ دشمن سے لڑنے کے لیے اپنے بدن کی حفاظت کے لیے آپ نیزہ لے جاتے تھے تاکہ کوئی دشمن آ جائے تو اس کو سبق سکھا دے، اس کو سبق سکھا دے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، جیسے آپ نے سبق پڑھتے دشمن کو بھی سبق پڑھانا پڑتا ہے، اس لیے آپ نیزہ لے جاتے تھے. چلیے جی ہاں 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 تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے خلا میں، یعنی ایسی جگہ تشریف لے جاتے جہاں آپ نے بول و براز کرنا ہوتا تھا تو لے جاتے تھے میں اور ایک اور لڑکا اداوتن چھوٹا برتن چمڑے کا پانی سے، ٹھیک، اور ایک انزا لے جاتے تھے چھوٹا نیزہ. یستنجی بالمائی، پانی سے آپ استنجا کر لیتے تھے اور نیزے سے آپ وہ کام کرتے تھے جن کا بھی ذکر ہوا. چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تابع النضر و شاذان عن شعبہ، انہوں نے بھی اسی مضمون کی روایت نقل کی ہے. العنزۃ عصن علیہ زج، زج کہتے ہیں لوہے کا نیزہ، لوہے کا تیز حصہ. تو لاٹھی ہوتی تھی، بانس ہوتا تھا اور اس کے کنارے پر لوہا لگا ہوا ہوتا تھا، وہی چھوٹا نیزہ. چھوٹے نیزے کو انزا کہتے ہیں. چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. باب النہی عن الاستنجاء بالیمین، کہ دائیں ہاتھ سے
استنجا کرنا منع ہے، اس پر نہیں وارد ہوئی ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے درجہ نہیں بیان کیا کہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کا کیا درجہ ہے۔ اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو تردد تھا کہ یہ نہیں تنزیہی ہے یا نہیں تحریمی ہے، اسے نہیں کا لفظ تو ذکر کر دیا، آگے قید نہیں لگائی تنزیہی کی اور تحریمی کی، تو وجہ اس کی تردد تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو تردد تھا کہ نہیں کون سی ہے، تحریمی ہے یا تنزیہی ہے۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نہیں تحریمی تھی، یہ نہیں تحریمی تھی، پھر قید کیوں نہیں لگائی؟ چلو تحریمی کی قید لگا دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہیں میں اصل تحریم ہی ہے، نہیں میں اصل تحریم ہی ہے۔ تنزیہ اگر آتی ہے تو کسی عارض کی وجہ سے، کسی قرینے کی وجہ سے آتی ہے، جب نہیں مطلق ہو تو تحریم ہی مقصود ہوتی ہے، اس لیے نہیں کے اندر قید نہیں لگائی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نہیں تحریمی ہے، تحریمی ہو تو قید لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، نہیں میں اصل تحریم ہی ہے، نہیں میں اصل تحریم ہی ہے، اس لیے قید نہیں لگائی۔ لیکن جمہور ائمہ کے نزدیک نہیں تحریمی نہیں ہے، یہ نہیں تنزیہی ہے۔ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ تنزیہی ہے، اسے یہ نہیں بھی تنزیہی ہے، تاکہ دایاں ہاتھ اچھے کاموں کے لیے رہے اور بایاں ہاتھ گھٹیا کاموں کے لیے رہے۔ یہ نہیں جمہور کے نزدیک تنزیہی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک تحریمی ہے، اور تحریمی میں قید لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے قید نہیں لگائی۔ چلیے جی ہاں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے پانی پیے فلا یتنفس فی الاناء، تو سانس تو لے لیکن برتن کے اندر سانس نہ لے، برتن کو منہ سے ہٹا دے، سانس لے لے، پھر اور پی لے، پھر برتن ہٹا دے، سانس لے لے، پھر تیسری مرتبہ پی لے۔ تو 3 حصوں میں پینا چاہیے، اور ہر دفعہ برتن کو منہ سے الگ کر دینا چاہیے تاکہ سانس برتن کے اندر نہ گرے، ممکن ہے کوئی تھوک وغیرہ گر جائے منہ میں سے، اس لیے برتن کو ہٹا دے۔ باقی ایک سانس میں نہ پیے پانی، 3 سانسوں میں پیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے سیرابی ہو جاتی ہے، 3 سانسوں میں پیے تو پیاس بجھ جاتی ہے، ایک سانس میں پیے تو پیاس نہیں بجھتی۔ دوسرے یہ کہ ایک سانس میں پینا یہ علامت حرص کی ہے، سارا پانی ایک دم چڑھا جائے، یہ حرص کی علامت ہے۔ حرص تو آخرت میں ہونی چاہیے، نہ کہ دنیا کے کاموں میں۔
یہ تو دنیا کا کام پانی پینا، اس لیے حرص اس میں نہیں ہونی چاہیے، حرص ہونی چاہیے آخرت کے کاموں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، حرص آخرت کے کاموں میں ہونی چاہیے۔ یا ذلذی ولدت کا امو کا باقیہ والناس حولک یضحکون سرورا احرص علی عمل تکون به متاع یبکون حولک ضاحکا مسرورا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یا انسان جب تو دنیا میں آیا تھا تو اس وقت تو رو رہا تھا، لوگ ہنس رہے تھے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا تو اوئی اوئی روتا روتا، لوگ ہنستے ہیں، خوش ہوتے گو فلاں کے گھر لڑکا پیدا ہو گیا، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ تیرا مذاق اڑایا لوگوں نے، تو رو رہا تھا، لوگ مٹھائی تقسیم کر رہے تھے، یہ مذاق ہے۔ تم روتے تو وہ بھی روتے، ان کو بھی رونا چاہیے، ہنسے کیوں؟ مٹھائیاں کیا تقسیم کی؟ اس لیے انہوں نے تیرا مذاق اڑایا، اب تو نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ احرص علی عمل تکون به متاع یبکون حولک ضاحکا مسرورا۔ اتنا عمل کر اے سعید صاحب کہ جب مرنے کا وقت آئے سب رو رہے ہوں اور تم ہنس رہے ہو۔ جی ہاں جی ہاں جی، ایسی موت آنی چاہیے تمہاری کہ سب رو رہے ہوں اور تم ہنس رہے ہو۔ بلکہ بعضوں کو تو عین موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی ہو جاتی ہے، عین موت کے وقت۔ ابن فارس رحمہ اللہ تعالی کہ جب موت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 8 جنتیں دکھا دی، 8 جنتیں دکھا دی کہ لو جس میں چاہو چلے جاؤ۔ انہوں نے یہ عرض کیا ان کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت ایام۔ بڑے سخت لفظ کہہ دیے، اگر میری قدر یہی ہے اے اللہ آپ کے دربار میں تو پھر میں نے اچھا نہیں کیا، میں نے نیکیاں جو کی تو اچھا نہیں کیا، کیونکہ میرا مقصد تو نیکیاں کرنے سے یہ تھا کہ مرتے ہی آپ کی زیارت ہو جائے۔ آپ مجھے اپنی زیارت تو کراتے نہیں ہیں اور مجھے جنتیں دکھاتے ہیں۔ ان کا مقام تھا، ہر ایک یہ نہیں کہہ سکتا۔ چنانچہ عین وفات کے وقت اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو رہی ہے اور جان نکل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو رہی ہے اور جان نکل رہی ہے۔ اس لیے حرص تو آخرت کے عمل میں ہونی چاہیے تاکہ عین موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو حرص تو آخرت کے کاموں میں ہونی چاہیے۔ پانی اگر ایک سانس میں پیتا ہے تو یہ تو پانی کی حرص ہے، یہ تو دنیا کی حرص ہے، یہ پسند نہیں ہے۔ اس لیے پانی 3 سانسوں میں پیے اور ہر موقع میں برتن کو ہٹائے۔ چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، لا یمسک ذکرہ بیمینہ اذا بال، بس اپنے ذکر کو ہاتھ بھی نہ لگائے دایاں جبکہ پیشاب کرے۔ اس پر یہی شبہ ہوتا ہے کہ یہ تو تکرار ہے، پیچھے ذکر کر چکے ہیں نہیں، ٹھیک ہے۔
बाबु नाही अनिल इस्तिंजाए बिल यमीन, कि दाएं हाथ से इस्तिंजा करना मना है। ठीक, दाएं हाथ से इस्तिंजा करना कभी तो बयान कर दिया, अब दोबारा कहते हैं ला युमसिकु ज़करहु बियमीनिही। इसलिए दोनों में फर्क किया गया। पिछले बाब में तो था पानी से इस्तिंजा करना, ये दाएं हाथ से ना हो बल्कि बाएं हाथ से। और यहाँ इस्तिंजे का जिक्र नहीं है, बल्कि बाज़ दफा पेशाब करते वक्त भी हाथ लगाना पड़ता है, दाईं तरफ करने के लिए बाईं तरफ करने के लिए हाथ लगाना पड़ता है। ये वो हाथ लगाना है, इस्तिंजे से पहले भी मस्स ज़कर न करे दाएं हाथ से बल्कि बाएं हाथ से करे। ये फर्क, इस्तिंजा भी बाएं हाथ से करे और मस्स ज़कर करना पड़े तो वो भी बाएं हाथ से करे, दाएं हाथ से न करे। चलिए, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, 3 हुक्म दे दिए। जब पेशाब करे तो ना पकड़े अपने ज़कर को दाएं हाथ से, दाएं बाएं करना पड़े तो दाएं हाथ से न करे, बाएं हाथ से करे। और फिर इस्तिंजा करने, पेशाब करने के बाद जब इस्तिंजा करे तो वो भी दाएं हाथ से न करे। वला यस्तंजी बियमीनिही, दोनों को अलग अलग बयान फरमा दिया। वला यतनफ़्फ़सु फिल इन्नाई, और सांस तो ले लेकिन बर्तन के अंदर न ले, बर्तन को हटाकर सांस ले। चलिए, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। इस बाब का मकसूद रद्द करना है उस शख्स पर जिसने इस्तिंजे को बंद कर दिया पानी में, कि इस्तिंजा सिर्फ पानी से करे, ढेले इस्तेमाल न करे। बाज़ू ने ये कह दिया इस्तिंजा बिलमा करे, ढेले इस्तेमाल न करे। उनका रद्द करना मकसूद है कि नहीं, ढेले भी इस्तेमाल करे फिर पानी से इस्तिंजा भी करे, ढेले भी इस्तेमाल करे फिर पानी से इस्तिंजा भी करे। और जिसको कतरे आते हों, तकरीबन हर एक को पेशाब के बाद भी कुछ कतरे आते रहते हैं, उसका सबसे बेहतर इलाज ये है कि पेशाब करके ढेला रखकर चंद कदम चल, हाथ में ढेला पकड़कर खड़ा हो जाए और चंद कदम अंदर ही, बैतुल खला के अंदर ही, चंद कदम के पीछे इधर उधर इधर उधर, या बाहर करीब जगह हो, ऐसी खुली जगह हो कि लोग करीब ना हो, तो बाहर बैतुल खला से बाहर निकल कर ऐसा कर ले कि चंद कदम चल ले। कदम अपनी अपनी राय पर है, अपनी अपनी हालत पर है। किसी को तो 40 कदम चलने से जो कतरे वतरे आने होते आ जाते हैं, फिर फारग हो जाता है, फिर कतरे नहीं आते। 4 घंटे पर आराम से फिर सबक पड़ेगा, 4 घंटे 5 घंटे। और बाज़ों को जरा ज्यादा चलने पड़ते हैं, 60 कदम चल ले, 80 कदम चल ले, 100 कदम चल ले। अपना अपना तजुर्बा है कि इतने कदम चलने से कोई कतरा वतरा आना होगा तो आ जाएगा। उसके बाद फिर ढेले को फेंक दे और पानी से इस्तिंजा कर ले, ठीक, ताकि बाद में कोई कतरा ना आए, वुज़ू ना टूटे।
کپڑے نہ خراب ہوں. ٹھیک. تو اس کی دو تدبیریں ہیں. ایک تو یہی جو میں نے بتا دی کہ ڈھیلا ہاتھ میں لے کر چند قدم چل لے، اس سے جو قطرہ آنا ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہے. بعض اس کا خیال نہیں کرتے، قطرہ بعد میں آ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، پاک بھی نہیں کرتے. یہ غلط. ٹھیک. وضو کرنا چاہیے بالکل فارغ ہو کر. تو فارغ ہونے کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہی ہے کہ چند قدم چل لے اپنی طبیعت کے مطابق، 40 قدم یا 60 قدم یا 100 قدم. میں 100 قدم چلتا ہوں پیشاب کر کے 100 قدم چلتا ہوں، پھر پانی سے استنجا کرتا ہوں تاکہ کوئی قطرہ نہ آئے، باقی کوئی قطرہ بعد میں نہ آئے. دوسری صورت یہ بھی ہے، تجربے کی بات ہے، کہ وہی بیٹھا رہے اور 10-11 منٹ بیٹھا رہے. 10-11 منٹ میں کوئی قطرہ آنا ہوتا ہے تو آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر پانی سے استنجا کر لے. یہ دو طریقے ہیں، ان میں سے ایک ضرور اختیار کرنی چاہیے تاکہ بعد میں قطرہ نہ آئے، کپڑے خراب نہ ہوں، وضو نہ ٹوٹے. ٹھیک. اگر ان دونوں میں سے آپ کوئی بھی نہیں کریں گے تو پھر خطرہ ہی خطرہ ہے، خطرہ ہی خطرہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد کوئی قطرہ آ جائے، وضو بھی ٹوٹ جائے گا، کپڑے بھی خراب ہو جائیں گے. ٹھیک. پھر آپ دھوتے پھریں گے، سلوار کو دھوتے پھریں گے. اس سے بہتر یہی ہے کہ پہلے ہی انتظام ایسا کر لے کہ تاکہ وضو سے پہلے سب قطرے خارج ہو جائیں، پھر اطمینان سے وضو کرے اور 4-5 گھنٹے اطمینان سے گزارے. کوئی خطرہ پھر قطرے کا نہیں ہوتا. چلیے. جی ہاں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں پیچھے گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نکلے تھے قضائے حاجت کے لیے. فَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ، آپ دائیں بائیں نہیں دیکھا کرتے تھے بلکہ جھک کر چلا کرتے تھے. جی ہاں. فَدَنَوْتُ مِنْهُ، تو میں آپ کے قریب آ گیا. جب قریب آیا تو پھر مجھے دیکھ لیا تو فرمایا ابغنی احجارن، میرے لیے ابو ہریرہ ڈھیلے لاؤ، استنفذ بہا، میں اس سے استنجا کروں گا. اور نحوہ، یا اس کے قریب کوئی لفظ استعمال فرمایا. تو دیکھیں یہاں تصریح آ گئی کہ آپ نے ڈھیلے منگوائے استنجے کے لیے، کہ پہلے ڈھیلوں سے استنجا کروں گا پھر پانی سے استنجا کروں گا. دونوں کا جمع کرنا ہی اولا ہے. وَلَا تَأْتِنِي بِعَزْمٍ، دیکھنا ہڈی نہ لے آنا، ہڈی نہ لے آنا. ایک تو اس میں غذا ہوتی ہے جنوں کی، جو ہڈیاں ہم پھینکتے ہیں جب جن وہاں آتے ہیں. آپ تو نہیں جن خالی طور پر جن تو نہیں، آپ جن ہیں ایسی گڑبڑ کی، جن تو نہیں، جن ہے بولتے ہی. مجھے بعضوں کے سلام آتے ہیں کہ ہم نے آپ سے دورہ پڑا ہوا ہے. ٹھیک، ہم نے آپ سے دورہ پڑا ہے.
انسان کی شکل بن کر جن آ جاتے ہیں، پڑھتے رہتے، پھر پیغام بھیجتے کہ استاد جی کو ہمارا سلام کہنا، ہم نے ان سے دورہ پڑا۔ چمٹتے ہیں نا جن کسی کو، تو پھر اسی کی زبان سے پیغام ہے، مجھے پیغام آتے رہتے۔ اسے میں نے ان سے پوچھا، وہ بولے ہی تھے کوئی ہے صحیح دال پہ کالا کوئی بات نہیں، چلو کوئی بات، جن بھی ہوں تو کوئی اور۔ تو بہرحال جن ہڈیاں اٹھاتے ہیں تو ان کو وہی گوشت مل جاتا ہے جو پہلے لگا ہوا تھا، لیکن اگر انسان اس سے استنجا کر لے، ہڈی کو غلاظت انسان کی لگ جائے تو پھر وہ نہیں اٹھاتے اور نہ ہی ان کے لیے گوشت بنتا، اس لیے منع فرما دیا کہ ہڈی کو استعمال نہ کرنا۔ ایسے لید کو، لید ایک تو ناپاک ہے، دوسرے لید سے جنوں کے جانوروں کی غذا بن جاتی ہے۔ جس کھانے کو کھا کر لید کی ہے، جب جنوں کے جانور وہاں آتے ہیں اس لید پر تو ان کو وہی چیز مل جاتی جس کو کھا کر لید کی تھی جانور نے لیکن اگر انسان کی غلاظت لگی ہو تو پھر وہ بھی نہیں اٹھاتے۔ انسان کی غلاظت سے اتنی خراب ہے کہ یہ لگ جائے، اگرچہ لید کو لگے تو جانور اس کو اٹھاتے ہی نہیں، جنوں کے جانور، اور ان کے لیے وہ غذا نہیں بنتی جس کو کھا کر لید بنی تھی۔ اس لیے فرمایا کہ لید کو بھی استعمال نہ کرو، لید کو بھی استنجے میں استعمال نہ کرو۔ ایک تو ویسے ہی ناپاک ہے، استنجا ہوتا ہے پاکی کے لیے، وہ تو اور گندی ہو جائے گی جگہ۔ دوسرے یہ کہ وہ جانوروں کی غذا بننی تھی، جنوں کے جانوروں کی غذا بننی تھی، تو وہ غذا نہیں بنتی جب انسان کی نجاست اس پر لگی ہوئی ہو۔ فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں ڈھیلے لے آیا، بطرف ثیابی، کپڑے میں ایک پکڑ لیے میں نے ڈھیلے، فَوَضَعْتُهَا إِلَى جَنبِهِ، تو اب میں نے آپ کے قریب رکھ دیے تاکہ آپ ڈھیلوں کو استعمال کر سکیں۔ خود میں وہاں سے واپس آ گیا۔ فَلَمَّا قَضَى أَتْبَاهُ بِهِنَّ، جب آپ نے قضاء حاجت فرما لی تو ان ڈھیلوں کو استعمال فرمایا اور ان سے آپ نے استنجا فرمایا۔ چلیے جی ہاں، یعنی تصریح یا اسی مسئلے کی تصریح کر دی کہ روز کے ساتھ، لید کے ساتھ استنجا نہ کرے۔ وجہ میں نے آپ کو بتا ہی دی ہے۔ چلیے جی ہاں، یا سند دیکھیے، سند میں یہ الفاظ ہیں، حدثنا زہیر قال حدثنا، پہلے ابو نعیم پھر زہیر، عن ابی اسحاق قال لیس ابو عبیدہ ذکرہ ولکن عبد الرحمن ابن الاسود۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ابو عبیدہ ہی نے اس حدیث کو نہیں بیان کیا بلکہ ان کے ساتھ عبد الرحمن بن اسود نے بھی بیان کیا۔ یہ معنی ہے، صرف ابو عبیدہ نے بیان نہیں کیا بلکہ ابو عبیدہ نے بھی بیان کیا اور ان کے ساتھ عبد الرحمن نے بھی بیان کیا، دونوں نے بیان کیا۔ یہ کہنا مقصود ہے، یہ نہیں کہ ابو عبیدہ کو بالکل نکالنا مقصود ہے،
کہ وہ راوی نہیں ہے، یہ نہیں مقصد، مقصد یہ کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ عبد الرحمن بن اسود بھی ہیں۔ ان ابی ہے، وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے سنا حضرت عبداللہ سے۔ عبداللہ جب مطلقاً آتا ہے صحابہ میں تو اس سے عبداللہ بن مسعود ہی مراد ہوتے ہیں، یہاں یہی ہے، عبداللہ بن مسعود سے سنا، فرماتے تھے اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائطہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے بول و براز کے لیے۔ غائط کے معنی تو ہوتے ہیں نیچی جگہ، نیچی جگہ، جنگل میں نیچی جگہ ہو تو دونوں طرف دیوار بن جاتی ہے، اس لیے وہ پردے کا کام دیتی ہے۔ مراد مطلقاً بول و براز کی جگہ ہے، درختوں کے جھنڈ کی وجہ سے ہو یا نیچے گڑا ہونے کی گہرا ہونے کی وجہ سے ہو، پردے کی جگہ ہو۔ فَأَمَرَنِي، مجھے حکم دیا کہ میں 3 ڈھیلے لے آؤں۔ میں نے تلاش کیا، 2 ڈھیلے تو مجھے مل گئے، تیسرا میں نے تلاش کیا وہ مجھے ملا ہی نہیں، تو میں نے تیسرے ڈھیلے کی جگہ لید اٹھا لی، 2 ڈھیلے اور 1 لید لے کر میں حاضر ہو گیا۔ فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْسَةَ، ڈھیلے تو آپ نے دونوں لے لیے اور لید کو پھینک دیا۔ وَقَالَ هَذَا رِكْسٌ، یہ تو گندی چیز ہے، یہ تو ناپاک چیز ہے، یہ تم کیوں لے آئے؟ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ آپ نے اس موقع میں 2 ڈھیلے استعمال کیے۔ مسئلہ بتا چکا ہوں ابو داود میں کہ حنفیہ کے نزدیک 3 ڈھیلے ضروری نہیں ہیں، جس سے بھی پاکی ہو جائے، 1 سے ہو جائے، 2 سے ہو جائے، کافی ہے۔ 3 کا لانا کوئی ضروری نہیں ہے، 3 کا استعمال کوئی ضروری نہیں۔ ٹھیک، تو یہ تفصیل اس اختلاف کی ابو داؤد میں گزر چکی ہے۔ چلیے جی ہاں، یہ جو سند بیان کی انہوں نے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ابو اسحاق کا سماع ثابت ہے عبد الرحمن سے، کیونکہ ایک سند میں حدثنی آ چکا ہے، حدثنی عبد الرحمن، تو ابو اسحاق اگرچہ تدریس بعض دفعہ کر لیتے ہیں لیکن اس سند میں تدریس نہیں ہے، کیونکہ ایک روایت میں حدثنی عبد الرحمن آ چکا ہے۔ حدثنی مجھے خود سنایا، اس میں تدریس نہیں ہوتی، ان ہو تو اس میں تدریس ہو سکتی ہے، تو ان سے حدثنی بھی منقول ہے، اس لیے ان کی روایت میں یہاں تدلیس نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔